بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. صدق اللہ العظیم. سورہ اعراف 47 آیتیں ہو گئی. اس سے قبل بھی اہل اعراف کا اعراف والوں کا ذکر تھا اور وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ ان کی بات چل رہی تھی. اور وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ اور جب ان کی آنکھیں پھیر دی جائیں گی جہنمیوں کے طرف تو یہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر. تو یہاں سے پھر مزید کہتے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے کچھ مردوں کو یعرفونہم جنہیں یہ اعراف والے پہچانیں گے بسیماہم ان کے کس سے پیشانیوں سے ان کے علامات سے. جنتی اور جہنمی وہاں یعرف المجرمون بسیماہم. تو اس سے معلوم ہے کہ کفار و مجرم نشانی سے پہچانے جائیں گے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. پھر یہ کیسے ہو سکتا کہ قیامت کے دن حضور اپنی امت کو نہ پہچانے؟ وہاں تو یوم تبیض وجوہ تسود وجوہ, جہنمیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور جنتیوں کے سفید ہوں گے. اور حضور نے فرمایا میں اپنی امت کو ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے میں پہچانوں گا. بولا جیسے کوئی گھوڑے ہیں تو اس میں کچھ گھوڑے سفید داغ والے ان کے ماتھے اور پاؤں سفید ہوں تو دور سے پہچان لیتے ہیں لوگ. حضور نے یہ مثال دی. تو قالو کہیں گے ما اغنا عنکم فائدہ نہ دیا تم کو جمعکم تمہارے جتے نے تمہارے جمع نے وما کنتم تستکبرون اور جو تم غرور اور تکبر کرتے تھے وہ کب گئے؟ تمہارا وہ جتا تمہارے وہ افراد تمہارے افرادی قوت مالی قوت اولاد کی قوت کہاں گئے؟ اہؤلاء الذین کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اقسمتم تم قسمیں کھاتے تھے لا ینالہم اللہ برحمہ اللہ ان پر کچھ اپنی رحمت نہیں فرمائے گا. یہ سوال عتاب کے طور پر ہوگا نہ کہ پوچھنے کے لیے کہ کیا یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے جنتیوں کے بارے میں کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ عطا فرمائے گا. یعنی دنیا میں ان جنتیوں کی غریبی و فقیری دے کر تم فرعونی قسمیں کھا کر یہ کہتے تھے کہ انہیں آخرت میں بھی اللہ کی رحمت نہ ملے گی. یہ دنیا میں بھی اللہ نے انہیں کچھ نہیں دیا تو آخرت میں بھی نہیں ملے گی انہیں. یہ ان فرعونیوں کی سوچ ہے جہنمیوں کی. دیکھو آج یہ کیسے مزے میں ہیں اور تم کیسے مصیبت میں ہو. تو معلوم ہوا کہ دنیا میں مومن کی فقیری یا کافر کے امیری سے دھوکہ نہ کھایا جائے کہ یہ غریب یہ کیا کر سکتا ہے. جو اللہ کا بندہ ہے اللہ ان کی سنتا ہے, ان سے اللہ راضی ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے. تو اب ان سے کہا جائے گا ان غریبوں کے بارے میں جن کے بارے میں تم یہ سمجھتے تھے ہم کسی مجلس میں آئے تو یہ وہاں بیٹھے بھی نہیں, ان کے ساتھ تمہیں بیٹھنا بھی پسند نہیں تھا. اب ان سے کہا جاتا ہے ادخلوا الجنت جنت میں داخل ہو جاؤ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون نہ کوئی خوف ہوگا تم پر اور نہ کوئی غم. آپ ہمیشہ کے لیے تمہاری پریشانی اور غم سب دور ہو گئے. یعنی جنت میں نہ آئندہ کا خوف ہوگا نہ گزشتہ کا غم نہ بیماری نہ آزاری نہ کوئی اندیشہ نہ اتفاقی نہ عداوت نہ آپس کے بغض. ایک جملے میں تمام تکلیفوں کو دور کر دیا کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہم اجعلنا منہم یا رب.
वनादा अस्हाबुन नार, जहन्नमी पुकार उठेंगे अस्हाबल जन्नते, जन्नतियों को, अन, इस बात पुकार क्या होगी, ये होगी, अफीदु उंडेल दो अलैना, हम पर, मिनल माए, पानी में से, और मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या जो अल्लाह ने तुम्हें दिया खाने को, पानी को हमें दे दो। कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, जन्नती कहेंगे अल्लाह ने ये दोनों तुम पर हराम कर दिए हैं। जब आराफ वाले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो दोज़खी लोग अर्ज़ करेंगे कि खुदाया हमारे कुछ अजीज़ व अकारिब जन्नत में हैं, हमको इजाज़त दे कि हम इन्हें देखें, इनसे कुछ बातचीत करें, इन्हें इजाज़त दी जाएगी। जहन्नमी तो अहले जन्नत को पहचान लेंगे, मगर जन्नती जहन्नम वालों को नहीं पहचान सकेंगे, क्योंकि जहन्नमियों के मुंह बिगड़ चुके होंगे। ये जहन्नमी जन्नतियों के नाम लेकर पुकारेंगे, हमें पानी दो, हमें खाना दो, हम जल गए और हम पर पानी डालो, अफीदु अलैना मिनल मा। पर जन्नती लोग वो जवाब देंगे जो आगे आ रहा है। तो इससे मालूम हुआ क्या कि हर्रमहुमा, कि अल्लाह ने ये दोनों तुम पर हराम कर दिए। तो इससे मालूम हुआ कि जन्नती मोमिन को जहन्नमी काफिर से बिल्कुल मोहब्बत ना होगी, ना रहम आएगा, अगरचे इसका बाप या बेटा या दोस्त हो, के मांगने पर भी इधर पानी न फेंकेगा। ख्याल है कि यहाँ हराम से मुराद क्या शरई हराम नहीं, क्योंकि वहाँ शरई अहकाम जारी नहीं होंगे, बल्कि मुराद कामिल महरूमी है। रब फरमाता है व हरामुन अला क़रयतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन, यहाँ भी हराम बमाने महरूमी का, अपनी इस बस्ती को महरूम कर दिया। तो अल्लाह ने इनको महरूम कर दिया जन्नतियों के पानी से और उनके खाने से। और पक्के मुसलमान चूँकि कुरान में जा बजा है कि सूरह, ये देखे सूरह इसके बाद सूरह अनफाल के बाद सूरह तौबा, इसकी देखे 23 नंबर आयत में यहाँ पे रब करीम ने क्या फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू, ये देखे अल्लाह का हुक्म है, मत बनाओ आबाकुम, अपने बाप दादा को, व इख्वानकुम, अपने भाइयों को, औलिया दोस्त, इन्हें दुनिया में भी इससे कोई ताल्लुक ना जोड़ो। इन इस्तहब्बुल कुफ्रा अलल ईमान, अगर इन्हें ईमान के बदले में कुफर पसंद है तो तुम अल्लाह के बंदे रसूलुल्लाह के गुलाम हो, अब इनसे बाइकाट तुम पर फर्ज है। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमीन, और जो ऐसे बाप दादा भाई कुंबे से ताल्लुक जोड़ेगा, कहते मेरे रिश्तेदार हैं, अल्लाह फरमाते हैं यही जालिम है, यही काफिर हैं। यहाँ पे यही इसी को कुफर कह दिया कि गैरों से, यानी गैर मुस्लिमों से, भले वो करीबी रिश्तेदार हों, ताल्लुकात दिली मोहब्बत जोड़ना, ये कुफर है। यहाँ जालिम से मुराद क्या है? कुफर। यही को काफिर हैं जो वहां पे हम पढ़ चुके हैं सूरह माइदा में आयत नंबर 45 में, वमन लम यकुम मिम्मा ज़ल्ला फलाका हुमुल ज़ालिमून, और 44 में पढ़ा था वमन लम यकुम मिम्मा ज़ल्ला फलाका हुमुल काफिरून, और 47 में पढ़ा था वमन लम यकुम मिम्मा ज़ल्ला फलाका हुमुल फासिकून। फासिक से भी फासिक है, जुहूद मुराद है काफिर, जालिम से भी काफिर, और काफिर तो वैसे भी काफिर। तो यही कुफर है। कितना बड़ा यार, बड़ा जुर्म है। ऐसों से आज देख मुसलमान शराबी से, कबाबी से, बदकार से ताल्लुकात जोड़ता है, जैसे 2 रुपए दी खैर है। अगर उलमा ये बात करे तो कहते हैं फसाद करते हैं, और फसादी हमारे मोहल्ले में इधर उधर घूमते रहते हैं, पूरे दिन चुगलियां करते रहते हैं, मेरे नमाजियों में इधर उधर 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 दर्ज कुरान से वो ऐसे भागते हैं जैसे चूहा बिल्ली को देख के भाग जाते हैं, और इधर उधर क्यों? उनको पता है अहले सुन्नत व जमात का अकीदा बयान हो रहा है, हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। क्योंकि ये तो कहते हैं इन लोगों को कुरान नहीं आता। मैंने बोला हम रात दिन, सुबह भी दर्ज कुरान, रात को भी दर्ज कुरान। कुल इन कान आबाकुम व अबनाकुम व इख्वानुकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व आशीरतुकुम, ये अगर तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे औलाद, तुम्हारे भाई, तुम्हारे कुंबा, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारा कुंबा, और तुम्हारे कमाई के माल अगर, और वो तिजारत वगैरह
اگر تم ان کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور وہ پسندیدہ تمہارے گھر تمہیں اللہ کے نبی کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ایک جگہ نہیں، یہ تو کئی جگہ سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں، یہاں پڑھ چکے ہیں، آگے جا بجائے گا۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے یہ سب کچھ حرام کیا، جنت کی نعمتیں، یہ لوگ ہیں اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، جنہیں اپنے دین کو کیا بنایا، تماشا، کھیل تماشا بنایا، اور وغرتہم الحیات الدنیا، انہیں جیتی دنیا نے دھوکہ دیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے، بھول جانا یعنی چھوڑ دیں گے جیسے انہیں اس دن کے ملنے کا خیال ان کے دل میں نہ تھا، جیسے یہ اس دن کے ملاقات کو بھول گئے تھے، کہ دنیا کے لذتوں میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول گئے، اور بال بچوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کے حبیب سے محبت کا رشتہ قائم نہ کر سکے، قرآن پاک کے قریب نہ بیٹھ سکے۔ اللہ فرماتے آج ہم انہیں جیسے سورہ نمبر 21 میں 20 میں اور آیت نمبر 1-4 میں فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے جو قرآن سے منہ پھیرے۔ یعنی دوزخ یا عذاب میں یا ہم رحم نہیں کریں گے، بھول جانے کا معنی بتا رہے ہیں، مطلق چھوڑنا مراد نہیں، کیونکہ وہ رب کے پکڑ میں ہمیشہ رہیں گے، اسے کبھی نہ چھوڑیں گے۔ یہ اچھا یہ بھی ظاہر ہے کہ یہاں نسیان اپنے معنی میں نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ کے لیے یہ ناممکن ہے۔ نسیان کے معنی کیا؟ اللہ اپنی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے، اپنے عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، دوسری وجہ یہ کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، یعنی دیدہ دانستہ قیامت کا انکار کیا، لہذا یہاں نسیان سے مراد بھول نہیں بلکہ بھول کے لازمی معنی، کیونکہ وہ عمدن قیامت کے منکر تھے۔ یہ بھولے نہیں تھے، یہ منکر تھے۔ بھولے سے تو اللہ تعالیٰ گرفت تھوڑی کرتا ہے، تو میری بات بھول گیا، یہ محاورتاً کہا جائے، تو میری بات بھول گیا، یعنی تو نے اس پر عمل نہ کیا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، اور بے شک ہم ان کے پاس ایک ایسی عظیم الشان کتاب لائے ہیں، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا، تفصیل سے بیان کیا، ہدایت و رحمت ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف میں ہر علم تفصیل وار مذکور ہے، جیسے رب قوت جس کو رب قوت قدسیہ دے وہ اس سے علم حاصل کر سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام اور قرآن کی رحمت عام ہے، لیکن جو بھی ادھر آتا ہے اس کے اوپر برس پڑتا ہے۔ بارش عام برستی ہے لیکن ہر زمین کو فائدہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں فائدے کی ہوتی ہے لیکن ہر انسان کے لیے فائدہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ اس شخص کا قصور ہوتا ہے، ایسا ہے نہیں ہے۔ حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا، کاہے کارا دیکھتے ہیں مگر اس کے کہ اس کتاب کا کہا ہوا انجام سامنے آ جائے، ان کی تعویل جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا یہ اسی کا انتظار کریں۔ تو اسے معلوم ہے کہ جیسے حضور سے ایمان نہ ملے، اس سے اور کسی ذریعے سے ایمان نہیں ملتا، تو قرآن سے نور نہ ملے وہ محروم ہے۔ تو کس کا انتظار کرتے ہیں؟ یعنی اس کے انجام کا، عذاب کا۔ یوم یاتی تاویلہ، جس دن اس کا عذاب آئے گا، اس کا انجام آئے گا، تو یقول الذین نسوا، جو اس کو بھول گئے عمدن اس سے قبل، قد جاءت رسول ربنا بالحق، اب یہاں پر کہیں گے کہ ہمارے رسول حق لے کر آئے تھے، فہل لنا من شفاء فیشفع لنا، دیکھیں گے مسلمانوں کے تو شفاعت بھی ہو رہے ہیں، گناہگار کتنے شفاعت کرنے والے ہیں قیامت کے دن۔
مسلمانوں کے شفیع کون ہوں گے؟ جب کفار دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی شفاعت نبیوں، ولیوں، علماء، چھوٹے بچے، ماہ رمضان، خانہ کعبہ، قرآن، تب یہ کف افسوس ملتے ہوئے کہیں گے. تو شفاعت کافروں کے لیے نہیں ہے، شفاعت اس کے لیے جس کے لیے اللہ چاہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. تو یہ کہیں کہ ہے ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والے، ہماری شفاعت کریں. فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا ہم لوٹائے جائیں دنیا میں کہ ہم عمل کریں اس سے ہٹ کر جو کرتے تھے. ہم تو نہ قرآن کے پاس جاتے تھے، نہ نماز کے پاس جاتے تھے. ہم نے تو زندگی کا مقصد کیا سمجھا؟ بس دنیا کمانا، جانوروں کی طرح. جانور کا بھی کیا ہوتا ہے؟ بس بچوں کو پالنا، بڑا کرنا، کھانا پینا، یہ جانور کا مقصد ہوتا ہے. تو انسان کا یہ مقصد تو نہیں ہے نا دنیا میں. وہ اگر بچوں کے گھر والوں کے والدین خدمت کرتے تو اللہ کی حکم کے پیروی کے مطابق، ورنہ یہ کافر بھی تو ماں باپ اگر ہو گئے تو ان سے تو بائیکاٹ ضروری ہے کہ اگر تمہیں کفر کی طرف بلائیں تو اس سے ہٹ کر عمل کریں جو دنیا میں کرتے تھے. یعنی اس طرح کے ایمان اور نیک اعمال اختیار کریں، کفر اور گناہوں سے بچیں. اب کہاں ہو سکتا؟ تیر ساتھ پر مثال مڑے دل حد دے مڑی چادی جوندی کڑی پہ جڑا. کہتے گزرا ہوا زمانہ تو وہ تو قبرستان کا مردہ ہے، تو کسی نے رو رو کر بھی مردوں کو زندہ کیا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ رونے سے مردہ زندہ ہوگا؟ نہیں ہوتا. جو ہم کرتے تھے اس کو چھوڑ دیں گے. رب فرماتا ہے اگر ہم دوسری جگہ ہم اس کو دوبارہ لوٹا دیں گے، دوبارہ اسی طرح لگ جائیں گے. کیونکہ دولت ایمان تو اس کو ملتی جو خود جدوجہد کرے، دیکھنے سے تو نہیں. قد خسروا انفسهم، تو انہوں نے اپنے جانوں کو نقصان میں ڈال دیا کہ اللہ کی رضا نہ ملی، جنت نہ ملا، راحت نہ ملی، ہمیشہ جہنم میں تڑپ رہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ، اب کھو گیا ان سے، گھوم گیا ان سے، جن بتوں، جن وڈیروں کو پر ان کو ناز تھا، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو یہ بہتان اٹھاتے تھے، باندھتے تھے، یہ جو انہوں نے وہ بنائے تھے. معلوم ہے کہ جھوٹے ہم معبود ان کا ساتھ چھوڑیں گے. محبین اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، وہ قرآن میں سورہ زخرف میں جو 42 نمبر صورت ہے، نہیں 43 نمبر، اس کے آیت نمبر 67 میں ہے کہ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. متقین وہاں بھی دوست ہوں گے، وہاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. جہاں سورہ معارج میں، سورہ بیابسہ میں ہے نا کہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. تو یہ تو جہنمیوں کا جہنمیوں کے حالات ہوں گے. جنتیوں کے اوپر کچھ وہ خوف نہیں ہوگا. وہ تو وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہ تو تر تازہ، وہ تو بالکل ہر جگہ پیارے عقائد و جان علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا، عرش کا سایہ نصیب ہوگا، پلڑا میزان بھاری ہوگا، پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنا ہوگا، جنت پہ رب کا دیدار ہوگا، اللہ والوں کی ہم نشینی ہوگی. تو ان کے لیے تو خوشی ہے. اور میرے پیارے عقائد و جان نے فرمایا ان کے لیے قیامت کے 50 سال کا وقت جو ہے وہ 2 رکعت پڑھنے کی مقدار ہوگا. کریم مولا اسی دن کو یاد کر کے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کے پاس بیٹھ کر ان کے تعلیماتوں سے ہم سب کو بہرمند فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.